صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ ہماری تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے دو آیتوں کا انتخاب کیا ہے، آیت نمبر 70 پر 9، آیت نمبر 80۔ پیچھے بہت ساری باتیں یہود و نصارہ کے تعلق سے گزر چکی ہیں، ان کے غلط عقیدوں کے تعلق سے اور ان کی بری عادتوں کے تعلق سے، ان کے اندر جو گناہ تھے ان گناہوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں، اور تقریباً جو ہے ایک 5-6 ہفتے پہلے مباہلے کے تعلق سے بات آئی تھی کہ نجران سے ایک وفد، ایک جماعت آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور اس میں عیسائیوں کے بڑے پادری لوگ موجود تھے، بڑے علماء اس جماعت میں موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جماعت کے درمیان بات چیت ہوتی رہی، گفتگویں ہوتی رہیں۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے 3-4 باتیں پیش کی گئیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے آگے آ گئے۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں وہ اس وقت میں نے بتایا تھا، پھر ایک مرتبہ اس کا جو ہے خلاصہ سن لیں۔ مباہلہ یہ ہے کہ کسی جائز بات میں اگر 2 فریق ہو جائیں، 2 جماعتیں ہو جائیں، اور ایک جماعت کہے کہ بھئی یہ ناجائز ہے، ایک جماعت کہے کہ جائز ہے، اور ناجائز جو جماعت کہہ رہی ہے وہ جماعت بالکل جو ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اس وقت جو ہے مباہلہ کیا جاتا ہے۔ مباہلہ یہ ہے کہ دونوں جماعتیں ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر بد دعا کریں، جو حق پر ہوگا اس کی بد دعا قبول ہو جائے گی، اور جو ناحق پر ہوگا یعنی غلط راستے پر جائے گا اس کی بد دعا اللہ قبول نہیں کریں گے، تو اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، اور اسی طریقے سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ 5 افراد کی ایک جماعت، اور اس طرف جو ہے نجران کے ایک وفد، نجران کی ایک جماعت، دونوں جماعتیں میدان میں آ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے، لیکن
عیسائیوں کے جو پادری تھے بڑے نذران سے جو آئے تھے، ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اگر آج ہم نے مباہلے کے لیے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا تو ہماری خیر نہیں، ہم جو ہے تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، پھر بھی وہ لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد کچھ مال دے کر ان لوگوں نے بات کو رفع دفع کر دیا اور صلح ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی جو ہے ویسے ہی ایک واقعے کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلے آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب، فہم اور نبوت عطا فرمائے۔ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کونوا عبادا لی، تم میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دو، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، لیکن تم لوگ اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ دوسری آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ یہ بات بتلائے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب مانو، وہ تم کو کفر کی بات بتلائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ جو ہے آیت پاک کے ترجمہ ہوا دونوں آیتوں کا، یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نبیوں کی یہاں جو ہے تعریف کر رہے ہیں، اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تعریف ہو رہی ہے کہ کوئی آدمی دنیا کا ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے کتاب دی ہو اور حکم دی ہو اور نبوت عطا کیا ہو۔ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، کتاب الگ، حکم الگ اور نبوت الگ۔ تو تینوں چیزیں جس کو عطا کی گئی ہوں، وہ آدمی یہ کہے لوگوں سے کہ بھئی اللہ کو چھوڑو، میرے بندے بن جاؤ۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہتا۔ ہر نبی جو بھی دنیا میں آتا ہے، ہر نبی یہی کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ بھئی میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ، میرے غلام بن کے رہو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ دنیا کا کوئی نبی ایسا نہیں کہتا۔ ہر نبی جو بھی جتنے نبی آئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، ہر نبی کا یہی قول ہے، ہر نبی یہی کہتے تھے کہ بھئی اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بنو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ کوئی نبی جو ہے اپنی عبادت کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو یہاں جو ہے یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں، کتاب، حکم اور نبوت، یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ کتاب کا معنی یہ کہ اللہ کے احکامات، جیسا کہ ہمارے سامنے کتاب قرآن شریف موجود ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اس کو ہم کتاب کہیں گے۔ کتاب کا مطلب اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، پورے احکامات کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کو کتاب کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے حکم کے دو معنی ہیں۔ ایک یہاں حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ترجمہ کیا ہے، فہم کا ترجمہ کیا ہے، یعنی کہ سمجھداری کا ترجمہ کیا ہے۔ حالانکہ حکم جو ہے، یہ لفظ جو ہے، اس کے دو معنی آتے ہیں۔ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ فہم بھی یعنی سمجھداری بھی اور علم بھی۔ علم بھی اللہ رب العزت نے نبیوں کو خود عطا فرماتے ہیں، اور سمجھداری بھی اللہ رب العزت خود عطا فرماتے ہیں۔ اور دنیا کا کوئی نبی جاہل نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی نبی، جتنے نبی آئے ہیں، کوئی نبی جاہل نہیں، ہر نبی عالم تھا۔ اور اسی طریقے سے کوئی نبی پاگل نہیں تھا، اور کوئی نبی جو ہے عقل کے اعتبار سے کمزور نہیں تھا۔ اپنے زمانے میں پورے انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ سمجھدار اگر کوئی تھا تو وہ اس وقت کا نبی تھا۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ پورے انسانوں میں عالم بھی سب سے اونچا اور سمجھ بھی اس کی بہت اونچی ہوتی تھی۔ تو اسی بات کو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ بھئی دنیا کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو یہ تینوں چیزیں عطا کی گئیں، کتاب بھی، نبوت بھی اور حکم بھی، یعنی سمجھداری اور علم، یہ چیزیں عطا کی گئیں۔ اور اس کے بعد وہ نبی جو ہے تم لوگوں کو
کہ بھئی اللہ کو چھوڑو میری عبادت کرو، اس بات کی کوئی نبی جو ہے تعلیم نہیں دیتا۔ تو یہاں جو ہے یہ بات کیوں پیش آئی، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک جماعت آئی عیسائیوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ جماعت جو ہے کچھ دن مدینہ منورہ میں رہی۔ جتنے دن مدینہ منورہ میں رہی، ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی تھی اور بات چیت کی مجلسیں لگتی تھیں اور دونوں طرف سے باتیں ہوتی تھیں، اور جو بھی وہ سوال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دیتے تھے۔ کیوں؟ ابھی میں نے کہا کہ نبی جو ہوتا ہے اس زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، اور وہ بھی ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کے سردار، پورے نبیوں کے امام، اتنے بڑے نبی، پورے نبیوں سے سب سے زیادہ علم آپ کے پاس تھا، اور یہ مسلم بات ہے۔ اگر اس کے اندر کسی کو رائی کے دانے کے برابر بھی شک ہو گیا تو سمجھو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ جتنے نبی آئے ہیں تمام نبیوں میں سب سے بڑے عالم کون؟ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عالم تھے، تو پھر عیسائیوں کی طرف سے جو بھی سوال ہوتا تھا فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے، اور جتنے بھی اعتراض وہ لوگ کرتے تھے تمام اعتراضات کا توڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے تھے، تمام اعتراضات کو توڑ دیتے تھے۔ تو مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، غالباً اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اور اس کے نام کے تعلق سے جہاں تک میرے خیال میں ہے ابو رافع تھا اس کا نام۔ تو اس نے کہا کہ اے محمد، ہمارے ہر بات کو تم جو ہے توڑ رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کی عبادت کریں، آپ کو خدا جانیں، جیسا کہ عیسائی لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں، خدا کا ایک جز سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ بھی جو ہے یہ سمجھتے ہو، یہ آپ کے اندر بھی یہ ارادہ ہے کہ آپ کے ہم عبادت کریں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ بھئی دنیا کا کوئی نبی اپنی عبادت کی تعلیم نہیں دیتا، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی لے لو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی کسی امتی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کی تعلیم نہیں دی۔ یہ الگ بات ہے کہ عیسائیوں نے ان کو خدا سمجھا، اور بعض عیسائیوں نے ان کو خدا کا بیٹا سمجھا، بعض عیسائیوں نے ان کو جو ہے خدا کا ایک جز سمجھا، وہ ان کی جو ہے گمراہی ہے، لیکن اس پہ نبی کی کوئی غلطی نہیں، نبی کا کوئی قصور نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی ان کی باتیں توڑتے تھے، تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کو خدا سمجھیں، آپ کی عبادت کریں، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، نبی کی صفت یہ ہے، نبی یہی کہتا ہے کہ بھئی اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن کے رہو، اللہ کی عبادت کرو، یہی جو ہے نبی کا فرمان ہے۔ کوئی نبی جو ہے میری عبادت کرو یہ الفاظ نہیں کہتا۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا جا رہا ہے بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ جو لوگ کتاب سکھاتے ہیں، احکامات اللہ کے سکھاتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ کے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ کیسے یہ کہیں گے کہ بھئی میری عبادت کرو؟ میری عبادت کرنے کا کرو حکم کون دے گا؟ وہ آدمی دے گا جس کے پاس دین کا کوئی علم نہ ہو، وہی آدمی جو ہے ایسی باتیں کہے گا۔ اور جتنے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں خدا کا دعویٰ کرنے والے، چاہے وہ فرعون ہو چاہے اور کوئی ہو، کسی کے پاس دین کا علم نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ ویسے تو حکومت کرنے والے بڑے بڑے جو ہے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑھ کر کسی کی حکومت ہو سکتی ہے دنیا میں۔ آپ ایسے بادشاہ تھے، ایسے جو ہے آپ حاکم تھے کہ پوری مخلوق کے اوپر آپ کی حکومت چلتی تھی۔ آپ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ دنیا میں نہیں گزرا، لیکن آپ کے پاس علم تھا، آپ کے پاس علم تھا، تو اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی اپنی زندگی میں اپنی مخلوق کو یہ نہیں کہا کہ بھئی میری عبادت کرو۔ یہ الفاظ کون کہے گا جس کے پاس علم نہیں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہاں فرمایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کسی آدمی کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا. جتنی بھی مرتبہ عبادت کا تذکرہ کیا ہے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں تمام مقامات میں اور تمام تذکروں میں صرف اور صرف خدا کی عبادت کا تذکرہ ہوا ہے کہ بھئی خدا کی عبادت کرو، اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. آگے اللہ فرما رہے ہیں دوسری آیت میں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ یہ بات بتلائے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب سمجھو. دنیا کا کوئی نبی یہ بھی نہیں کہتا کہ بھئی فرشتوں کو اپنا خدا جانو اور نبیوں کو اپنا خدا سمجھو. کوئی آدمی جو ہے، کوئی نبی یہ نہیں کہتا. اَيَأْمُرَكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم کو کفر کی بات بتلائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ تم مسلمان ہو اور اللہ کے فرما بردار ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اس کے باوجود تم کو نبی آ کر یہ بتلائے کہ بھئی اللہ کی عبادت چھوڑو، میری عبادت کرو. دنیا کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا اور کسی نبی کے زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلتے. تو نبی جو ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کا جو ہے لاڈلا ہوتا ہے، اور جب بھی دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، جب بھی دعوت دیتا ہے اللہ کی عبادت کی، تو اپنی عبادت کی کوئی نبی جو ہے دعوت نہیں دیتا. اور آج کل جو ہے عیسائیوں کے جو عقیدے ہیں وہ عقیدے مسلمانوں کے اندر آ رہے ہیں. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھا. تو ایسے ہی آج کل جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کو خدا سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو خدا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا خدا کون؟ اللہ ہے، مالک وہی ہے، شہنشاہ وہی ہے، پیدا کرنے والا اور ہر چیز بنانے والا، ہر چیز بگاڑنے والا وہی ہے. اگر مسلمان جو ہے اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار میں جا کر جھکنا شروع کر دے، کسی اور کو خدا سمجھنا شروع کر دے، کسی اور کو جو ہے اپنا حاجت روا سمجھنا شروع کر دے، تو اللہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. اللہ رب العزت جو ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. یہی چیز تو شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کو کسی اور، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے اپنا حاجت روا سمجھے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ذات کو اپنے جو ہے کام بنانے والا سمجھے، تو یہی جو ہے شرک ہے. اسی سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے. تو آج کی جو تفسیر ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے جو الزام آپ کے اوپر لگایا، آپ سے جو باتیں ہو رہی تھیں مجلس کے اندر، ان باتوں کو توڑ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اوپر ایک آدمی نے اٹھ کر کہا کہ اے محمد، آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم بھی جو ہے آپ کی عبادت کریں جیسا کہ نصارہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں، اس طرح آپ بھی سمجھتے ہو، آپ کا بھی ارادہ ہے کہ ہم جو ہے آپ کی عبادت کریں. تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ بھئی دنیا کا کوئی نبی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتا. کس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے؟ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے. یہی کہتا ہے کہ بھئی ہر دربار کو، ہر در کو چھوڑو، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے طرف آؤ. یہی مسلمان کی شان ہے، یہی مسلمان کی علامت ہے. اگر مسلمان ہو کر کسی اور کے دربار میں جائے تو یہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزام لگا ہے اس الزام کو اللہ خود جو ہے توڑ رہے ہیں. عیسائیوں نے الزام لگایا تو اللہ رب العزت نے آیت اتار دی. آیت اتار کر اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی میرا نبی ایسا نہیں، میرا نبی نہیں بلکہ کوئی نبی دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جو تم کو اپنی عبادت کی طرف بلائے. تو جتنے نبی آئے ہیں دنیا میں، ہر نبی کا ایک کام اور ایک ہی مشن. کیا مشن ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف لانا، لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرانا، یہی مقصد تھا. کوئی نبی جو ہے اپنی عبادت کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی نبی جو ہے اپنی جو ہے عبادت کی دعوت نہیں دیتا. تو عیسائیوں کی طرف سے جو الزام لگا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس الزام کو اللہ رب العزت جو ہے صاف کر رہے ہیں. اور آگے آیت میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی کوئی نبی دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی یہ نہیں کہتا کہ بھئی فرشتوں کو اپنا خدا سمجھو، فرشتوں کو اپنا خدا سمجھو. کوئی نبی ایسا نہیں کہتا.
ایک جماعت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور یہ بات جو ہے کوئی نبی جو ہے اپنی عبادت کی تعلیم نہیں دیتا، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک اور بات ہم کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور ہیں۔ یہ بھی جو ہے غلط ہے۔ کوئی نبی جو ہے دنیا کا ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے نور بنایا ہو، ہر نبی دنیا کا انسان، اور انسان کے جتنے تقاضے ہیں ہر تقاضے نبی کے پیچھے جتنے نبی آئے، کسی بھی نبی کو آپ لے لو، کیا نبی کی شادیاں نہیں ہوئی، نبی کے بچے نہیں ہوئے، نبی نہیں کھاتے تھے، نبیاں نہیں پیتے تھے، نبیوں کو نیند کی ضرورت نہیں تھی، نبیوں کو جو ہے تقاضوں کی یعنی پیشاب کی پاخانے کی ضرورت نہیں تھی، نبیوں کو جو ہے ہم بستری کی ضرورت نہیں ہوئی، جتنی چیزیں انسانوں کی ضرورت کی ہیں پوری چیزیں نبیوں کے پیچھے ہیں۔ ایک جماعت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دربار میں آ کر پوچھنے لگی کہ امی جان بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو امی جان نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، تم جیسے انسان ہو ویسے اللہ کے نبی بھی انسان ہیں، تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہاں فرق اتنا ہے کہ وہ نبی ہیں، تم ایک عام انسان ہو، نبوت کا مقام الگ، ایک عام انسان کا مقام الگ، بس اتنا ہی فرق ہے، دوسرا کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی جان فرماتی ہیں کہ دنیا کا ہر انسان جو گھر میں کام کرتا ہے وہی کام میرے نبی بھی کرتے ہیں، جیسا کہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اور ضرورت کے لیے جاتے ہیں، پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے تمام کام جو انسان کرتا ہے وہ تمام کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے اندر کر رہے ہیں، اور یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی نبی نور نہیں ہو سکتا، نور نہیں ہو سکتا، اللہ نے کسی نبی کو جو ہے نور نہیں بنایا۔ اور آگے اللہ قرآن کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے نبی کو تمہارے ہی درمیان تمہارے جیسا انسان بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ اگر یہ سمجھیں کہ اگر نبی کو اللہ نے نور بنا دیتا، اللہ نبی کو نور بناتے اور انسانوں کی محنت کے لیے بھیجتے تو محنت کیسے ہو سکتی، صحیح محنت کیسے ہو سکتی، اور انسانوں کے تقاضے کیا ہیں نبی کو کیسے معلوم ہوتا؟ جیسا کہ فرشتہ ہے، فرشتہ انسان نہیں ہے، فرشتہ اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے اور اس کے پیچھے انسانی تقاضے نہیں ہیں، تو اس کے اور انسان کی عبادت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں بتایا گیا ایمان جو ہے 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک فرشتوں والا ایمان، ایک نبیوں والا ایمان، اور ایک ہمارے اور آپ کا ایمان۔ نبیوں کا ایمان تو بڑھتا ہی رہتا ہے، لیکن فرشتوں کا ایمان ایک ہی سطح کے اوپر رہتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا ایمان کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ تو انسان ہونے کی وجہ سے انسانی شہوتیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو ہمارا جو ہے ایمان گھٹنے لگتا ہے، جب ہم اللہ کی طرف آتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کا کوئی نبی نور نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، دنیا کا ہر نبی انسان تھا۔ اور ایک جماعت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایک فیصلہ لے کر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، تمہارے باتوں میں یعنی جو جماعت اپنی بات اچھی طریقے سے پیش کرے گی اسی کی طرف میں فیصلہ کروں گا، اور فیصلہ کرنے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی دوسرے جماعت کے ساتھ جو ہے نا انصافی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ڈرو اس بات سے کہ اگر کوئی جماعت اپنی بات کو پیش کرنے میں اس کے اندر صلاحیت نہ ہو اور اس کو وہ جماعت حقدار ہو، دوسری جماعت اپنی بات پیش کرنے میں بہت اچھی صلاحیت رکھتی ہو لیکن حق پر نہ ہو، اگر میں اس کے طرف فیصلہ کر دوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈرو اس بات سے کہ جو بھی میں فیصلہ آپ کے لیے کر رہا ہوں وہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا کا کوئی نبی عالم الغیب نہیں، نور نہیں، ہر نبی ہمارے اور آپ کے جیسے انسان تھے، لیکن ان میں ہمارے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نبیوں کے تعلق سے اپنے عقائد کو درست کرنے کی، اور آج کل جو نبیوں کے تعلق سے اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو غلط باتیں پھیلتی جا رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو اور اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔